سلام ہے عمران خان صاحب پہ کہ آج امریکہ کے خلاف بھی کھڑے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف بھی کھڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کھڑے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم کرنا ہوگا اگر ملک نے ترقی کرنی ہے، ورنہ ملک تنزلی کی طرف جائے گا، ترقی نہیں کرے گا۔ یہ جو لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے اس کا پیراگراف 8 رومن 1 یہ کہتا ہے کہ انٹرونشن مداخلت فارن سٹیٹ یو ایس اے کی ایڈمیٹڈ اینڈ اسٹیبلشڈ ہے۔ آگے آپ نے انکوائری نہیں کی، آگے انکوائری کرنی تھی۔ عمران ریاض صاحب کے خلاف جو مقدمات بنائے گئے اور جس طرح ان کے اوپر ٹارچر ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور ایاز امیر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے دانشور اور مفکر صحافی، انہوں نے خوبصورت گفتگو اور تقریر کی، بلکہ ہم تو امبیرس فیل کر رہے تھے۔ خان صاحب پہ سب سے زیادہ تنقید کی انہوں نے۔ حامد میر صاحب اور خان صاحب نے میرے ساتھ یہاں درمیان میں بیٹھا تھا، اس طرف ایاز امیر صاحب تھے، اس طرف عمران خان صاحب تھے، اور خان صاحب نے ان کو اپریشیٹ کیا اور جس طرح مسکرا کے ان کی باتیں سنی، میں سمجھتا ہوں یہ ہے بیسیکلی ڈیموکریٹک نارمز، اور اس کو ہم نے سیکھنا ہے۔ اور اس ڈیموکریسی اور جمہوریت کے ہمارے وہ چیمپئنز جو آج پی ڈی ایم بنا کے آئے تھے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے، وہ جمہوری طاقتیں جو آج برسر اقتدار ہیں، کیا ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو آج آپ کا جو موضوع ہے، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے۔ آرٹیکل 19 آف دی کانسٹیٹیوشن چونکہ بنیادی انسانی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف آرٹیکل 8 کے تحت کوئی لا، کوئی رول نہیں بن سکتا، اور اگر بنے گا تو دیٹ ول بی ٹریٹڈ ایز وائڈ۔ تو لہٰذا یہ وہ بنیادی انسانی حق ہے جس کے اوپر جمہوریت کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، اور اس کا اگر گلا دبا دیا جائے گا، آزادی اظہار کا اگر گلا دبایا جائے گا، تو اس ملک میں کبھی جمہوریت نہیں آ سکتی۔ اور اگر اس طرح سے جو آج سلسلہ شروع کر رکھا ہے جن مقتدر حلقوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، یا ہماری ایجنسیز نے، یا موجودہ حکومتی لوگوں نے، اور جس طرح آج سے چند مہینے پہلے، 1-1.5 مہینہ پہلے جب خان صاحب نے دھرنے کا اور موومنٹ کا آغاز کیا تھا، ایک شہر لاہور میں 500 وکلاء کو گرفتار کیا گیا، اور صرف گرفتار نہیں کیا گیا، ویڈیو آج بھی موجود ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو جو تشدد کرنے والے پولیس والے ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یار یہ سویلین ہے، اس کو نہ مارو، تشدد وکیل پہ کرو، کیونکہ ان کو گرفتار ہم نے اس مقصد کے لیے کیا ہوا ہے۔ یہ ویڈیوز موجود ہیں آج بھی۔ اور جس طرح لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، جن کے پاس سی سی ٹی وی کیمراز تھے انہوں نے وہ وہاں ریکارڈنگ کی، اس کے علاوہ تو جن کے پاس نہیں تھے تو اس کی تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ جسٹس ناصرہ جاوید اقبال کے گھر میں جس طرح گھس کے بدتمیزی کی گئی، ہراس کیا گیا، چادر دیواری کے تحفظ کو پامال کیا گیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں افسوس یہ ہے کہ 2 مہینے 2.5 مہینے کی آپ کی یہ حکومت ہے کہ جس میں آپ اتنے بڑے دعوے کرتے تھے، اتنی بڑی باتیں کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ جمہوریت کی خاطر ہم نے قربانیاں دی ہیں، جانیں دی ہیں، تو آج وہ جمہوریت کی بنیاد کو اگر ملیا میٹ کر رہے ہیں، اگر صحافیوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب بیٹھے ہیں، اس دن ہمارے پروگرام میں آئے، حامد میر صاحب نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں اس صحافت کو زندہ رکھنے کے لیے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہوئے، کچھ آج اپنی اس جہد مسلسل کو لے کے چل رہے ہیں، تو کیا اس طرز عمل سے، اس دھینگا مشتی سے، اس تشدد سے، اس فاشسٹ ایکٹ سے کیا آپ صحافیوں کو دبا لیں گے؟ کیا ملک میں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم نے تحریک چلائی 2 سال مشرف صاحب کے خلاف، اور ان 2 سالوں میں ہم روز سڑکوں پر آتے تھے،
ہمارے خلاف بھی مقدمے بنے، تشدد بھی ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن یہ طرز عمل جو آج جاری ہے، میں سمجھتا ہوں جو آج گھٹن کا ماحول ہے، تو یہ کبھی مشرف کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ آپ سارے دوست اس بات کی واقف ہیں اور جانتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل بند ہونا چاہیے، یہ طرز عمل ختم کرنا پڑے گا، اور یہ تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو آج برسر اقتدار ہیں، تاریخ لکھ رہی ہے، تاریخ میں بدترین نام سے وہ یاد کیے جائیں گے جو طرز عمل انہوں نے آج صحافی برادری کے ساتھ، جو آج آزادی صحافت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اور جس طرح اگر تو آپ جھوٹ بولتے ہیں، اگر تو آپ ان کی قصیدے ان کے حق میں لکھتے ہیں، اگر تو آپ ان کے حق میں باتیں کرتے ہیں، تو پھر تو آپ وی آئی پی صحافی ہیں، پھر تو آپ کا چینل بھی چلے گا، پھر تو آپ کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ سچ بولیں گے، اگر آپ جرأت سے لکھیں گے، اگر آپ سوال کریں گے، تو پھر سوال کا جواب نہیں ڈھونڈا جائے گا، تو پھر اس سوال کرنے والے کو ڈھونڈا جائے گا اور اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہ ظلم ہے، یہ آئین کے خلاف ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اور یہ آج کل بڑا 2-3 دنوں سے بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی پہ آرٹیکل 6 لگا دیں۔ آئین کی آرٹیکل 6 ہے کیا؟ ذرا تھوڑا سا اس پہ بھی میں 1 منٹ لے لوں۔ آئین کی آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ whoever abrogates, subverts or suspends the constitution. ایبروگیٹ کا مطلب ہے منسوخ کرنا، سبورٹ کا مطلب ہے الٹ دینا، سسپینڈ کا مطلب ہے معطل کر دینا، جیسے مشرف صاحب نے کیا تھا، آئین میں ترمیم کر دینا۔ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن یہ ہے جو آج آپ صحافیوں کے ساتھ کر رہے ہو، جو آج آپ سیاستدانوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن، اگر ایک کانسٹیبل بھی اٹھ کے کسی کو انلیگل کنفائنمنٹ میں رکھتا ہے تو وہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے۔ روز ہم ایگزیکٹو اتھارٹیز کے خلاف جو ریٹ پٹیشنز لے کر جاتے ہیں وہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے۔ آرٹیکل 199 میں ہم جو روز ریٹ پٹیشنز فائل کرتے ہیں وہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے۔ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن اینڈ ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن دو مختلف چیزیں ہیں، اور پورا ہمارے حکومتی وزراء بھی وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ آرٹیکل 6 لگتا ہے کہ جی یہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے لہٰذا آرٹیکل 6 لگا لو۔ خدا کے لیے آپ کس طرف لے کے جا رہے ہوں؟ قوم کو گمراہ تو نہ کریں، آپ ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے صرف اور صرف ہم سمجھیں کہ گمراہی کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ساری اور باتیں ہیں، میرا خیال ہے ٹائم بھی ہمارا شارٹ ہے، میں مختصر سے 2-3 باتیں اور کر کے آگے چلوں گا کہ دیکھو میرے دوستو، آج یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے، ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہم نے سچ بولنا ہے اور سچ کا ساتھ دینا ہے، چونکہ قلم کا صحافی اگر بکتا ہے، اگر صحافی کا قلم بکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم بکتی ہے، کیونکہ آپ کو فالو کرتے ہیں لوگ، عوام آپ کو سنتی ہے، عوام آپ کو دیکھتی ہے، کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ بیک وقت آپ کو سن رہے ہوتے ہیں۔ آپ پہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کی صحافیوں کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ آج سچ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس ڈیفائننگ مومنٹ میں تاریخ آپ کو لکھے گی کہ آپ کس طرف کھڑے تھے۔ میں کہتا ہوں سلام ہے عمران خان صاحب پہ کہ آج امریکہ کے خلاف بھی کھڑے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف بھی کھڑے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کھڑے ہیں، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز سے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک نیا میثاق جمہوریت دینا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم کرنا ہوگا اگر ملک نے ترقی کرنی ہے، ورنہ ملک تنزلی کی طرف جائے گا، ترقی نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح کہ یہ جو میثاق جمہوریت ہوگی، آپ نے میثاق صحافت کی بات کی ہے، کیونکہ یہ وہ بنیاد ہے، جیسے میں نے پہلے کہا فاؤنڈیشن ہے، تو اس کے اوپر جمہوریت کی عمارت آئے گی۔ میں 2 شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا۔ ہزار خوف ہوں لیکن زباں رہے دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اور ایک نظم کے چند اشعار احمد فراز کے، سو شرط یہ ہے جو جاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو،
یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے سطوت شمشیر پہ گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ۔ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی گداگر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے۔ میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ اور ایک بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا، یہ جو لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے اس کا پیراگراف 8 رومن 1 یہ کہتا ہے کہ انٹرونشن مداخلت فارن سٹیٹ یو ایس اے کی ایڈمیٹڈ اینڈ اسٹیبلشڈ ہے۔ آگے آپ نے انکوائری نہیں کی، آگے انکوائری کرنی تھی۔